مولانا صاحب آپ محترمہ کی حکومت میں، پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں اور اب زرداری صاحب کی حکومت میں، تو تینوں ماڈریٹ، تینوں انلائٹنڈ، تینوں سیکولر اور تینوں طالبانائزیشن کے اور ٹیررزم کے خلاف، اور آپ کی سوچ ان تینوں سے مختلف. دیکھیے، جہاں تک بے نظیر بھٹو کی حکومت ہے، بے نظیر بھٹو کی حکومت میں ہم حزب اختلاف میں رہے. یہ اور بات ہے کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان بوجوہ ایک تعلقات کار کا ایک نظام طے ہوا، اور جو ہمارا ملک کی سیاست میں ہمارا حجم تھا، اس حجم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے مقاصد کے لیے کام کرنا تھا. اور آپ دیکھیں کہ ایک سیکولر ذہن کی جماعت ہو، ملک پر اس کی حکمرانی ہو، اور ہماری ایک تھوڑی سی جو چھوٹی موٹے حجم کے ساتھ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، وہ اس جماعت کو، اس نظریے کی قوت کو حکمران ہوتے ہوئے بھی اپنے حدود سے تجاوز نہیں ہونے دیتی. اور آئین کی جو اسلامی تشخص ہے اور ہمارے ہاں جو ایک مذہبی اقدار اور روایات کے حدود ہیں، وہ متاثر نہیں ہونے دیا جاتے. ہاں، کبھی کبھی معاملات پہ اختلاف رائے بھی آتا تھا اور ہم رکاوٹ بھی ڈالتے تھے. اور جہاں تک جنرل مشرف کا تعلق ہے، جنرل مشرف کے ساتھ تو ہم نے کوئی ریلیشن نہیں کیے، نہ ہم حکومت ان کے ساتھ شامل رہے ہیں، بلکہ متحدہ مجلس عمل تو ان کی ہی نظریات کے خلاف سب سے پہلے میدان عمل میں آئی. امریکی حمایت کی اس کی پالیسی کو میدان عمل میں اور سڑکوں پر ہم نے اس کے ساتھ محاذرائی دی. ہمارے کارکن شہید ہوئے، ہم جیلوں میں گئے، میں خود نظر بند رہا قاضی. جی ہاں، تو اس کے فکر و نظریے کے ساتھ ہم نے ہی ٹکراؤ لیا تھا. لیکن ظاہر ہے جی کہ بین الاقوامی حالات، ملک کے اندر کے حالات، اس میں جو عام طور پر ہمارے ملک کے اندر روایتی سیاست کی حامل سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ہماری وہ ترجیحات نہیں ہوتی. اور جب روایتی سیاست سے ذرا ہٹ کر ہم کھیل رہے ہوتے ہیں اپنی ترجیحات کے حوالے سے، تو پھر پتہ نہیں ہماری میڈیا میں اور سیاسی لوگوں کی زبان پر طرح طرح کی تعبیرات ہوتی ہیں اس کے ساتھ، اور وہ خود اپنے الفاظ میں ہی اس کو تعبیر کرتے ہیں کہ جی یہ حکومت کے خلاف ہماری طرح کیوں نہیں لڑ رہے، ہمارے انداز کے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہے. تو ظاہر ہے جی کہ ہر جماعت کے اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اور اس نے انہی ترجیحات کے حوالے سے طاقت کا وہ توازن جو انتخاب کے بعد وجود میں آتا ہے، اس کے سامنے اس کے اندر رہتے ہوئے اس نے ایک حکمت عملی بنانی ہوتی ہے.